خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور محبت برے نام میں گریس نیٹ ورک دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر رضوان روبن بٹی ہے اور میرا تعلق عیسیٰ نگری کراچی سے ہے۔ میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں جس نے ایک دفعہ پھر آپ سب کے ساتھ مل کر گریس نیٹ ورک کی جانب سے خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک کے CEO جناب دانش پیٹر صاحب کا، پاسٹر دانش پیٹر کا، خداوند ان کو بھی برکت دے، اور ان کی ساری ٹیم کو جو گریس نیٹ ورک کے ذریعے سے خدا کے کلام کو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پہنچاتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسری جگہوں پر بھی ہم گریس نیٹ ورک کے ذریعے سے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اپنی برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ آئیے آج اپنی نصیحت کے لیے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں۔ نیا نامہ میں سے ہے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، میں 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیے ایک چھوٹی دعا مانگتے ہیں۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج اس کلام کے لیے جو پڑھا گیا ہے۔ ہماری عقل، ہماری سمجھ ناقص ہے، لیکن تیرا روح زوراور ہے، تیرا روح حکمت والا ہے۔ آج اپنے روح القدس کے وسیلہ سے دیکھنے والے تمام صارفین کو اپنے کلام کی سمجھ عطا کر، مجھ پر رحم کر، اور اپنے کلام کی صحیح درست تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا فضل عطا کر۔ مجھے پیچھے ہٹا، خود اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے باپ یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے یہ حوالہ آپ نے کئی بار پہلے بھی سن رکھا ہوگا، اور آپ جب اس 2025 میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے کئی دفعہ اس حوالے پر غور کیا ہوگا، آپ کے کانوں تک اس حوالے کی آواز پہنچی ہوگی، لیکن میرا ایمان ہے کہ آج ہم پھر اس میں سے کچھ اپنی برکت کو حاصل کر لیں گے اور اپنی زندگی کا تجزیہ کرنے والے ہوں گے کہ کیا ہم پاک کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ہم کس اسٹیج پہ ہیں اور ہمیں خداوند کے زندگی بخش کلام کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لینا چاہیے۔ اس حوالے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا قصہ ہے۔ جب وہ اس زمین پر انسان بن کر موجود تھے، ہم سب کے ساتھ تھے، انسانوں کے ساتھ تھے اور شاگردوں کے ساتھ تھے، تعلیم دیتے تھے جگہ جگہ، تو اسی تعلیمی سلسلے کے دوران وہ شاگردوں سے اور لوگوں سے تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے۔ روزمرہ کی زندگی کی جو تمثیلیں ہوتی تھیں ان کے ذریعے سے خدا کے کلام کی سچائیاں پہنچاتے تھے، اور انہی تمثیلات میں سے ایک تمثیل یہ انجیر کے درخت کے پھل کی تمثیل کہلاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تمثیل میں کچھ کردار ہیں۔ سب سے پہلا وہ مالک ہے جس نے اس درخت کو لگایا، اس پاکستان کو لگایا، اور نمبر 2 پر وہ باغبان ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے اور اس پاکستان کو سنبھالتا ہے اور اس کی کیئر ٹیکر کرتا ہے۔ نمبر 3 پر پاکستان میں کئی قسم کے درخت ہیں جو مختلف جگہ پر پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، لیکن یہاں جو پرٹیکولری بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر جس پر نظر کی گئی ہے وہ انجیر کا ایک درخت ہے۔ تو وہ عکاسی کرتا ہے
اس دنیا میں تمام لوگوں کی، یعنی میری اور آپ کی، کہ ہم اس دنیا کے پاکستان میں درخت کی مانند ہیں، اور ہمیں اس دنیا میں خدا باپ نے یعنی مالک نے رکھا ہے تاکہ ہماری زندگی پھل پیدا کرے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب مالک اس پاکستان میں آتا ہے تو یہاں مالک کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، کچھ وہ چاہتا ہے کہ جو درخت میں نے اس پاکستان میں لگایا ہے ان سے کچھ اس کی امید ہے، ان سے وہ کچھ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل ہو۔ اور یہ ایک بنیادی بات ہے، جب ہم بھی کوئی چیز جو ہے بناتے ہیں یا ایون ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے مالک وقتی طور پر ٹھہرتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو۔ اگر وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دیتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ اسی طرح یہ مالک جب پاکستان میں آتا ہے، انجیر کے اس درخت پر پھل دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے، تو اس کی امید ہے کہ اس کے اندر پھل پیدا ہو۔ یہ انجیر کا درخت جس طرح دوسرے درخت جو ہے وہ سال میں پھلتے ہیں، اپنا پھل دیتے ہیں، اسی طرح یہ انجیر کا درخت بھی پھلے اور پھولے اور اس سے بہت سارا پھل پیدا ہو۔ اور کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اس امید کے ساتھ پہلے سال آتا ہے، دوسرے سال آتا ہے، پھر تیسرے سال آتا ہے، اور تینوں سال میں اس کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ انجیر کے درخت سے پھل حاصل کرے، جو کہ ایک بنیادی بات ہے کہ اسے پھل حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اسے خود لگایا ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اور اب تیسرے سال جب اس نے دیکھا کہ اب تک پھل پیدا نہیں ہوا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ باغبان سے بات کرتا ہے کہ اس کو کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی روکے ہوئے ہے، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا پودا لگا دیا جائے۔ یہ اس کا الٹیمیٹ ڈیسیجن ہے۔ اس پر جو ہے باغبان اس سے بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اس سال تو اسے رہنے دے، اگر یہ آگے کو پھلا تو خیر ہے، میں اس پر اس سال اور محنت کروں گا، اور کھاد ڈالوں گا، اور اس کے گرد تھالا کھودوں گا، اور کوشش کروں گا کہ یہ سال جو ہے نا پھل لے آئے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کاٹ ڈال لیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیا 3 سال جو ہیں یہ کس طرح سے ہماری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پہلا جو سال ہے انسان کا، وہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے بچپن کی عکاسی کرتا ہے کہ کیا ہم جب بچے ہی تھے، ابھی اس دنیا میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو کیا ایک بچہ جو ہے وہ اس کی زندگی پھلدار ثابت ہو سکتی ہے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی بات کریں تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، یا اس سے بڑا جو ابھی اپنے بچپن میں ہے، یعنی 1 سال سے لے کر کوئی 7 سال کی عمر ہے یا 12 سال کی عمر ہے، تو وہ جو ہے ابھی بچپن کا دورانیہ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دوران جو ہے پھل نہیں لایا جا سکتا۔ اس وقت ہمارا فوکس کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی انہیں جو ہے وہ ابھی کہاں سے یہ مسیحی بنیں گے، یا کس طرح سے جو ہے یہ مسیح کو قبول کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کی روشنی میں بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے پہلے سال یعنی بچپن کے ہی عرصے میں پھلدار زندگی پیدا کر سکتا ہے۔ میں آپ کی نظر دوڑانا چاہتا ہوں جناب موسیٰ پر۔ کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے، اگر ہم پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ اس قصے کو دیکھیں، موسیٰ کے قصے کو، تو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ ابھی چھوٹا ہی تھا تو اس کی ماں اسے دودھ پلانے کے لیے آتی تھی فرعون کے محل میں۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ نے جو ہے اپنی ماں سے جب دودھ پیا تو نہ صرف وہ ایک جسمانی غذا تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں نے
اس کو بنی اسرائیل کی جو تعلیمات تھی وہ اس کے ذہن میں فیڈ کر دی تھی، باوجود اس کے کہ وہ فرعون کے محل میں تھا، فرعون کے فنون اور تعلیمات سیکھ رہا تھا۔ موسیٰ کو جب وہ بڑا ہو گیا تو یہ پتہ تھا کہ میں ایک اسرائیلی ہوں۔ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک اسرائیلی اور ایک مصری آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ مصری کو جو ہے وہ مار دیتا ہے اور اسرائیلی کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں کس قوم سے ہوں اور کس طرح سے کس کا مجھے ساتھ دینا ہے اور کس کا مجھے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بچپن ہی سے خداوند کے کلام کو اپنے بچوں کو نوش کروا سکتے ہیں کہ وہ جب بڑا ہو تو اس کی زندگی پھلدار ہو۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خدا کے بندہ سیموئل کی، حنا کی سٹوری سے آپ سب واقف ہیں کہ حنا جب ہیکل میں دعائیں کرتی تھی تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق سیموئل کو جو ہے وہ ہیکل میں ایلی کاہن کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ بچپن کا تھا وہ وقت، تو بچپن ہی میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اس لڑکے سیموئل سے، ایلی کاہن سے نہیں، اس لڑکے سیموئل سے ہم کلام ہوا، اے سیموئل، اے سیموئل۔ تو ابھی وہ بچہ ہی تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کون آواز دے رہا ہے، اس کو اس بات کا تجربہ نہیں تھا، لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، ایلی کاہن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے آواز دی ہے آپ نے مجھے بلایا ہے۔ تو ایلی کاہن اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ خدا اس چھوٹے بچے سے بات کر رہا ہے۔ تو ایلی کاہن نے اسے بتایا کہ بیٹا اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا اے خداوند فرما، تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو یقیناً آج جب ہم اپنے بچوں پر فوکس کریں گے اور ہم جو ہے چاہیں گے کہ وہ پہلے سال ہی اپنی زندگی پھلدار پیدا کریں، پہلے اپنی عمر کے پہلے عرصے میں ہی جو ہے وہ پھلدار زندگی بنائیں، بچپن ہی سے وہ خدا کے کلام کو سیکھیں، تو یقین جانیے ہمارے بچے بھی سیموئل کی طرح خدا کے خادم بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلا سال جب ان کی زندگی میں آئے، ابھی وہ بچپن میں ہی ہوں، تو وہ خدا کے کلام کو قبول کریں اور پھلدار زندگی پیدا کریں۔ دوسرے سال کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا سال ہے لڑکپن کا سال، یعنی جب بچپن سے آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک دوسرا سفر ہماری زندگی کا شروع ہوتا ہے۔ یہودیت میں 12 برس کا لڑکا جو ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا تھا، 12 سال کے بعد جو ہے 18 برس تک جو ہے 19 برس تک لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، ٹین ایجرز جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ عمر بھی ایسی ہے کہ اس دوران بھی ہم، اس عرصے میں بھی ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکتے ہیں، اس کے لیے پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ ہمارے ٹین ایجرز پر اگر آج ہم فوکس کریں، آج ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے ٹین ایجرز کیا کرتے ہیں، کیا ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہمارے ٹین ایجرز جو ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہیں، ان کے پاس ایک بائک کی چابی ہے اور وہ اپنا ٹائم وہاں خرچ کرتے ہیں، موبائل یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا آج ٹین ایجر بچہ جو ہے 12 برس سے اوپر ہے، وہ 9th یا میٹرک میں ہے، سیکنڈری کا اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ موبائل لے کر ساتھ جانا جو ہے اسکول میں پسند کرتا ہے۔ تو ذرا دیکھیں کہ کیا ان کی زندگی اس طرح سے ہے کہ ہم جو ہے انہیں خدا کے کلام کی طرف راغب کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ لڑکپن میں بھی ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے پھلدار زندگی پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیے ذرا نظر دوڑائیں پرانے عہد نامہ میں داؤد کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ داؤد کے بارے میں لکھا ہے جب وہ ابھی لڑکا ہی تھا تو خدا نے اپنے بندہ کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ مسح کروایا اور اپنے ممسوح کے ذریعے سے اسے اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کر دیا۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب اسے مسح کیا گیا تو خداوند نے اپنے بندہ سیموئل سے کہا کہ میری نظر جو ہے وہ انسان کے ظاہر پہ نہیں ہے بلکہ انسان کے دل پہ ہے، اس کے
باطن پر ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان اندر سے کتنا میرے قریب ہے۔ اور داؤد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ داؤد جب اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو وہ خداوند کی حمد و ثنا کے گیت گاتا تھا، خداوند کی تعریف کرتا تھا۔ اور داؤد کے بارے میں خدا کے یہ الفاظ ہیں کہ میرے دل کی مرضی کے مطابق آدمی جو ہے وہ مجھے مل گیا، یعنی ایسا شخص جیسا میرا دل ہے، جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو داؤد کو خدا نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، اور بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ داؤد نے لڑکپن ہی میں خداوند کے کلام کو، خداوند کی غیرت کو جو ہے وہ بچایا۔ بنی اسرائیل کے جو ہے ایک بڑے سورما جب وہ جاتی جولیت کے مقابلے میں تھا تو بنی اسرائیل قوم میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو وہ ابھی 12 برس کا لڑکا تھا، تو اس نے یہ ٹھان لیا کہ اگر خداوند میرے ساتھ ہے تو میں اس فلسطی کا، اس نامختون کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، اس قصے سے آپ سب واقف ہیں، کہ داؤد نے کس طرح ایک پتھر سے، فلاخن سے جو ہے جاتی جولیت کے سر پہ وار کیا اور اسی کی تلوار سے اس کو ڈھیر کر دیا۔ یہ وہاں کا قصہ ہے جہاں بڑی بڑی افواج فیل تھیں، سارے فوجی جو تھے وہ فیل تھے اور کوئی بھی جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس لڑکے کی خداوند کے ساتھ وفاداری اور خداوند کی حکمت، خدا اس کے ساتھ تھا۔ تو پھلدار زندگی ہم لڑکپن میں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے لڑکپن میں جو نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو ذرا خدا کے کلام کی طرف راغب کریں کہ آپ نے پھل پیدا کرنا ہے، خداوند نے آپ کو اس دنیا میں لایا ہے، آپ کو اس دنیا میں رکھا ہے، آپ کو پیدا کیا گیا ہے، تو آپ لڑکپن میں ہی پھلدار زندگی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی سے ہی خداوند کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے قبول کر سکتے ہیں، اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا سال ہے، اور تیسرا سال بڑا ہی اہم سال ہے، جوانی کا سال۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس پورا زور ہے، پوری پاور ہے، کچھ کر دکھانے کی چاہت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ جو ہے ہم باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو بائبل مقدس بتاتی ہے، مبارک ہے وہ شخص جو جوانی کے ایام میں خدا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم جوانی میں بھی خداوند کے لیے اپنے آپ کو سرو کر سکتے ہیں، بجائے یہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہم انجینئر بن جائیں، ہم جو ہے وہ نرس بن جائیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم خدا کے خادم یا خادمہ بنیں، ہم خداوند کی خدمت کے لیے تیار ہوں، ہم انجیل کی خوشخبری کے لیے تیار ہوں۔ میں جوانی پر فوکس کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر آپ کی نظر دوڑانا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے سارے شاگرد جوان تھے، اور وہ جوانی میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک جو ہے وہ ان میں عمر رسیدہ تھا، پطرس، اس کے علاوہ سارے جوان شاگرد تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان جوانوں نے جب کام کیا خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد، تو اتنا کام کیا، اتنی انجیل کی منادی کی، اتنا خداوند یسوع مسیح کا پرچار کیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ مسیحی ہے۔ اتنا کام ان 12 جوانوں نے کیا۔ تو آج ہمارے جوان جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ موڑوں پہ کھڑے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی انہیں کام دے۔ میں نوجوان نسل کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں، جوانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر آج یہ میسج دیکھ رہے ہیں تو آج سے ارادہ کر لیں کہ آپ نے یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے۔ اگر آج آپ کے گھر میں کوئی جوان ہے تو اسے ضرور یہ تلقین کریں کہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ جوانی میں اسے قبول کریں اور اپنی زندگی کو پھلدار بنائیں۔ آخری جو چوتھا سال ہے جسے مانگا ہوا سال کہا گیا، 3 سال تو گزر گئے ہیں، یعنی بچپن اور لڑکپن اور جوانی، تو اگر ہم جوانی میں بھی پھلدار زندگی نہیں پیدا کرتے تو مانگا ہوا سال ہے چوتھا سال، جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔
تو جو شخص بوڑھا ہو جاتا ہے وہ پھر کہتا ہے جی ہون تے آئی کام میں جی خداوند دے کول جائیے، خداوند دی خدمت کریے۔ نہیں 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 نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ مانگا ہوا سال ہے، اور خداوند تو اس سال میں بھی موقع دیتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں۔ نیکودیمس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ بزرگی کے ایام میں تھا اور اس نے یسوع مسیح کو آ کر اس سے ملاقات کی، اسے قبول کر لیا، اور جب یسوع مسیح کی لاش لینے آیا تو پھر دن میں آیا اور اس بات کی گواہی دی کہ میں بھی یسوع کو ماننے والا ہوں، میں بھی یسوع کا پیروکار ہوں۔ تو آج ہمارے بوڑھے جو ہیں وہ کیا کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ ذرا سوچیں، کیا میری اور آپ کی زندگی پھلدار ہے؟ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہیں اپنی زندگی پھلدار بنائیے۔ ہم اب عمر کے جس حصے میں بھی ہیں اپنی زندگی کو پھلدار بنائیں۔ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ویٹ کرتے رہیں کہ ہم جب جوان ہوں گے پھر خداوند کو قبول کریں گے، یا ہم جب بوڑھے ہوں گے پھر خداوند کو قبول کریں گے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 سال ہیں 3 موقع ہیں۔ آپ کو آج ہی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اپنی زندگی کو پھلدار بنانا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو بائبل مقدس میں الٹیمیٹ اشارہ ہے، فیصلہ ہے کہ جب ہماری زندگی پھلدار نہیں ہوگی تو ہمیں جو ہے وہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے، پس اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا اسے کاٹا ڈالا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنجنگ ہے۔ یہ 2025 سال جس کے ابتدا میں ہی ہیں آپ ابھی، اب میں آپ کو ٹارگٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اور ضرور جو ہے آج فیصلہ کریں کہ میں نے اپنی زندگی کو پھلدار بنانا ہے، خدا کے کلام کے مطابق پھل لانا ہے، تاکہ میں اس پاکستان میں رہوں اور بہت سا پھل پیدا کر سکوں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ آئیے ایک دعا مانگیں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں خداوند، آج اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشی، تمام ناظرین کے لیے، گریس نیٹ ورک دیکھنے والے تمام صارفین کے لیے جو اس وقت تیرے کلام کو سن چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ یہ کلام جہاں کہیں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تیری برکت اس شخص پر جاری ہو، اور چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آج یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں اپنی زندگی کو پھلدار بناؤں، تو ضرور خداوند تو آج اسے فضل عطا کر کہ ہم پھلدار زندگی پیدا کریں۔ خداوند تیرے بندہ دارش پیٹر کے لیے، گریس نیٹ ورک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ساری ٹیم کے لیے تیری برکت و سلامتی مانگتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔